اللہ الرحمن الرحیم دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین. ناظرین, اسلام آباد کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک بیان دیا ہے پارلیمنٹ کے بارے میں, اور اس پر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب, ان کا بھی بڑا تگڑا رد عمل آیا ہے. لگتا تو یوں ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہو چکی ہیں. اسی پر آج ہم بات کریں گے. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں محمد نوید بٹ صاحب, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا بٹ صاحب, دو سیاسی جماعتیں تو آمنے سامنے اکثر ہم نے دیکھا ہے, لیکن اس مرتبہ پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں. یہ جو اسلام آباد کے جسٹس ہیں ان کا بیان, اور ایاز صادق نے کہا ہے جی یہ تو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عدلیہ, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو, یہ سارے زوال پذیر کا شکار ہو چکے ہیں. تو انہوں نے اپنی عدلیہ کو بھی تو کہا ہے, تو ایاز صادق صاحب اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ دیکھیں, یہ جو کچھ لائک مائنڈڈ جو جج ہیں جو سائڈ لے رہے ہیں کسی ایک جماعت کی یا ایک کسی الائنڈ ہیں کسی طرف, تو ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں جو کہ افسوسناک ہیں, نہیں آنے چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ججز جیسے بھی ہوں ان کو اپنی جو نیوٹریلٹی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بارہ انصاف کرنا ہے اور دو فریقین کے درمیان انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ اپنی ایک انٹرسٹ دکھا دیں گے, کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ کر دیں گے, تو پھر ان کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ ججز کو اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اس طرح کے بیان دینا اور کسی ایک پارٹی کی سائڈ لینا بظاہر یہ اپنا جو ہے وہ عدلیہ پر اپنے اوپر یہ ایک حملہ ہے. کیونکہ جب آپ لوگ ایک سائڈ لے لیں گے تو لوگوں کا آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں رہے گا, آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح کا بیان نہیں آنا چاہیے. جہاں تک بات ہے ایاز صادق صاحب کی, انہوں نے جو اس کے اوپر بیان دیا ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کسی کو کسی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یا بیان بازی دینے کی نہیں دی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے, جو ایک ادارے کا جو سربراہ ہے اس کو برا لگتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا ہے. تو اس وقت بھی اس طرح کے بیانات آنے چاہیے تھے. اگر جو پارلیمنٹیرین ہیں, جو عوام کے نمائندے ہیں, اگر ان کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ بھی تو پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا ہے, وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ادارے کوئی بھی ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے ایگزیکٹو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی بھی ہے, سب کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جب آپ ایک دوسرے کے اوپر حملے کر دیں گے, بیان بازی کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے پھر عوام دیکھ رہی ہے, اور پھر عوام کے ذہنوں میں کیا جائے گا, عوام کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں, عوام کو ہم کیا سوچ دے رہے ہیں. تو یہ تو نقصان ہے, پاکستان کا الٹیمیٹلی نقصان ہے. عوام کا ٹرسٹ نہیں رہے گا اداروں کے اوپر, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایاز صادق صاحب نے ایک بات اور کہی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے 2013 کی پارلیمنٹ وہ جعلی تھی, 2018 کی ٹھیک تھی, پھر 2024 کی پھر, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اگر اب وہ سمجھتے ہیں کہ 2024 کا اگر کوئی جماعت یا کوئی جج یا کوئی اور بندہ اگر سمجھتا ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے وہ کمپرومائز تھا یا وہ فارم 47 کا تھا کی پیدائش تھی, تو پھر بھائی RTS کی پیدائش بھی تو ایک الیکشن تھا 2018 کا. تو آپ اس سلسلے کو چلنے دیں. اسی طرح جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ اوور کم کر جاتے ہیں. جو چیزیں جو غلط ہوتی ہیں, جو اس میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو جاتی ہیں اور نظام میچور ہو جاتا ہے. اب ایک نظام کو چلنے ہی نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی میچور نہیں ہو سکے گا. آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں, آپ UK کی اگزامپل لے لیں, وہ آج جس سٹیج پر ان کی ڈیموکریسی ہے وہ اس میں سالوں لگے ہیں. ان کے بھارت میں بھی, ہاں جی, بھارت میں تو سالوں لگے ہیں, پھر جا کے وہ چیزیں میچور ہوتی ہیں. اب ایک بچہ ہے وہ جب پیدل چلتا ہے, ظاہر بات ہے بیچ میں گرتا بھی ہے, وہ چوٹیں بھی لگتی ہیں, لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ سنبھل جاتا ہے. تو ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ بچہ ہے, اس کو پورا پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا. بیچ میں آمریت کے دور بھی آتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اس کو نظام کو چلنا چاہیے.
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جج اٹھ کے بیان دے دے کسی دوسرے ادارے کے خلاف، یا ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کسی اس کے اوپر بیان دے دے۔ اگر جج صاحب کی بات کو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ انہوں نے جو بیان دیا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، تو بھائی وہ پارلیمنٹ، اگر آپ ایک پارلیمنٹیرین جب بیان دیتا ہے عدالت کے خلاف تو اس پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لگتی رہی ہے ماضی کے اندر، اور آپ ایک جج بیان دے رہا تو کیا یہ توہین پارلیمنٹ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں تو پھر وائس ورثہ ہیں، اگر آپ ایک بیان دیں گے اب کسی کے خلاف تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر بھی پھر سوال اٹھیں گے۔ ہاں بالکل، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور پارلیمنٹیرین بھی اکثر دیتے آئے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے اندر ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا ابھی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ بھی پھل پھول رہا ہے، ابھی تھوڑا سا بچا ہے، تو یہ 75 سال سے شاید بڑا ہو چکا ہے، اور اس میں آخر کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کسی بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ 5 سال اپنے پورے نہیں کر پایا، اس کے اندر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی کرے یا آگے اس کی جو نشو و نما ہو؟ کوئی بھی پرائم منسٹر انڈیا میں دیکھیں، ابھی مودی جو ہے، جو پرائم منسٹر مودی ہے، ابھی وہ 2nd ٹرم میں آ چکا ہے اور 3rd کا بھی سوچ رہا ہے، تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک پرائم منسٹر 5 سال پورے کیوں نہیں کرتا؟ بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ بہت سخت سوال ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر ادارے کو بات وہی ہے، اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوگا۔ تو یہ جو مداخلت ہے پارلیمنٹ کے امور میں، پارلیمانی امور میں، الیکشنز کے اندر، یہ بند ہونی چاہیے۔ اس پہ جب کسی الیکشن میں جب مداخلت ہو کر ان لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ جو عوام کے نمائندہ نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، یہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو عدلیہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ کس طرف وہ نشاندہی کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے سٹوری ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور اس ترمیم کے ذریعے سے جو انہوں نے جو ججز کی تعیناتی کا اختیار ایک کمیٹی کو دیا ہے، جس میں جوڈیشل کمیشن کے ممبران بھی ہیں، اور اس کے اندر چیف جسٹس کا رول بھی ہے، پھر پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین شامل ہوں گے، تو یہ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی کہ سارا جو کنٹرول ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا ہے، وہ ججز کو اپنی مرضی کے لے کے آئیں گے، کچھ اس طرح سے۔ اور پھر ریسنٹلی جو ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے شاید، اور جس میں ججز کی تعیناتی ہوئی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز لے کے آئے ہیں دوسری ہائی کورٹس کے، پاکستان کی 4 ہائی کورٹس سے وہ ایک جج کی ٹرانسفر ہوئی ہے، ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر ان کے کچھ ججز کے تحفظات ہیں کہ جب آپ ایک ایسا جج لے کے آتے ہیں کسی اور ہائی کورٹ سے، تو وہ سینیورٹی کا ایکچولی یہ معاملہ ہے۔ تو جو ججز آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر سرو کر رہے ہیں، جب باہر سے کوئی جج لے کے آئیں اس کو سینئر آپ بنا دیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو پہلے سے موجود ججز ہیں ان کے تحفظات تو ہوتے ہیں، تو تحفظات تو ہیں، لیکن تحفظات کا اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے ادارے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بیان دیں گے ایک دوسرے کے خلاف، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی تو جس طرح انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے پارلیمنٹ کے بارے میں، لیکن جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ ماضی کے اندر تو بے شمار تنقید کرتے رہے ہیں، ایون کہ چیف جسٹس سے لے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک، ایون کہ کسی بھی جج جو بھی ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا تھا کسی بھی پارٹی کے خلاف، تو اس کے اوپر تو پارلیمنٹیرین اس کی ایسی تیسی پھیر دیتے تھے۔ تو اس پر ایاز صادق صاحب کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں، یا وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ عدلیہ کو بالکل ہی آپ رگڑ دیں۔ میں بتاتا ہوں، جب آپ فیصلے کے دوران ججز ریمارکس دینا شروع کر دیں اور ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے آپ ریمارکس دینا شروع کر دیں، آپ کو ثاقب نثار صاحب یاد نہیں ہیں جو ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر بھی مداخلت کرنا شروع کر گئے تھے، جنہوں نے جو ہسپتالوں کے دورے کرنے شروع کر دیے تھے الیکشنز کے دنوں کے اندر، 2018 کے الیکشن سے قبل، وہ یاد نہیں ہے؟ جب اس طرح کر کے آپ جج پارٹی بن جائے گا، ظاہری بات پھر اس کے اوپر تنقید تو ہوگی۔ پارلیمنٹیرین جو ہے اس نے فیصلے نہیں کرنے، فیصلے جج نے کرنے ہیں، تو جج نے اپنی جو نیوٹرلٹی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، یہ ایک پارلیمنٹیرین نے رکھنا ہے۔ تو جج کا کام ہے کہ وہ کسی کو پارٹی نہ بنے،
وہ کسی ایک سائڈ کو کی جو ہے وہ ترجیح نہ دیں. تو جب آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں گے یا جج اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں گے تو پھر کون ان کے اوپر اعتماد کرے گا؟ پھر وہ ان کے خلاف پھر سارے بولیں گے, عوام بھی بولے گی اور دوسرے بھی بولیں گے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ کوئی گفٹ بھی ان کو آتا تھا تو وہ وصول نہیں کرتے تھے, یا کوئی اس طرح کا کوئی انہیں فیور دینے کی کوشش کرتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے بعد میں فیصلہ کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی. تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو ماضی میں, اور ٹرکوں والے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایسے جب کریں گے تو پھر عدلیہ ہماری ایسے تو نہیں ہم 130 نہیں, لیکن اگر ایک طرف ٹرک آئیں تو دوسری طرف توشہ خانہ کے طوائف بھی تو گئے ہیں نا. نہ صرف بلکہ عمران خان صاحب نے, بلکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے, اور اس سے پہلے بھی جتنے وزرائے اعظم رہے ہیں سب نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں. تو ان پر بھی کیسز ہیں, ان پر بھی کیسز ہیں. تو دونوں طرف سے ہی تحائف کو لینا اور پھر بیچنا اور یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں نا. ایک پروسیس ہے, اگر آپ اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ویلیو ہے اس کی 2 کروڑ, آپ مارکیٹ سے اس کا ریٹ لگوائیں 50,000 اور پھر اس کے اوپر 50% 25,000 پے کر کے آپ 2 کروڑ کی چیز جو ہے وہ لے جائیں تو وہ اس کے اوپر تو سوال اٹھیں گے نا. تو توشہ خانہ میں لوٹ مار تو اس طرح کی گئی ہے, مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہے, لگوائی کچھ اور ہے, پھر اس کے اوپر پیمنٹ جو ہے وہ کچھ اور کی ہے. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو جب ایسے ہوگا تو پھر تو یہ لوٹ مار ہوگا نا, قومی خزانے کو نقصان ہے. تو توشہ خانہ کے معاملات جو ہے کچھ اس طرح سے ہوئے ہیں پچھلے دور کے اندر. تو اگر آپ نے ڈیو پروسیس ہے, اگر 2 کروڑ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اور اس کے اوپر آپ نے 1 کروڑ پے کر کے لیا ہے تو پھر تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس کو تو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے, قانون اجازت دیتا ہے. اچھا, ہماری عدلیہ جو ہے یہ اس کی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں یہ کوئی بھی گورنمنٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اس لیے ہم دنیا بھر میں رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم 130 نمبر سے بھی شاید نیچے ہیں. تو آخر یہ اصلاحات وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے, اور ابھی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے اس کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے جس سے عدالتیں جو ہیں وہ درست فیصلے کریں اور ان پر کسی قسم کا کوئی بھی پریشر نہ ہو. عدالتوں کے اوپر جب تک مداخلت ہوتی رہے گی اور مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان کو پریشرائز کیا جائے, شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, ان کے بیانات سامنے, تو پھر جب آپ پریشرائز کریں گے ججز کو, اپنی من پسند فیصلے لیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر معاملات تو خراب ہوں گے. تو اگر حکومت یا پارلیمنٹ اس بارے میں کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ نے ابھی ایک آپ دیکھیں, پارلیمنٹ نے ابھی ایک 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, اس کے اوپر کیا وویلا آئینی عدالت بھی بنائی. تو آپ کے جج ہی آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو گروپنگ واضح نظر آ رہی ہے. تو یہ جب گروپنگ ہو جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک فریق مانے گا ایک فریق نہیں مانے گا, تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر فیصلے بھی اسی طرح کے ہوں گے. تو ایسے ہی پھر ہماری جو عدالتی نظام ہے وہ نیچے جاتا ہے. یہ ویسے بڑے افسوس کی بات بھی ہے کہ ہمارا عدلیہ کا سسٹم نیچے. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے یہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے, اور یہی عدلیہ جو ہے یہ دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی کا باعث بھی بن چکی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جتنے بھی ججز ہیں وہ کسی بھی پریشر کو لیے بغیر میرٹ کے اوپر انصاف کریں, آئین اور قانون کے اوپر انصاف کریں. اگر آپ انصاف کی فراہمی آسان اور تیز تر بنا دیں گے تو شاید یہ نظام خود بخود ہی اوپر آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی. آپ کے جو دوسرے محکمے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے لگ جائیں گے, اور جو کرپشن کا وویلا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو, تمام پریشر گروپس کو اور تمام طاقتور اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کو آزاد کر دینا چاہیے تاکہ وہ جو فیصلے ہیں وہ میرٹ پر کرے. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.